السلام علیکم، میں سے نادل علی شاہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج گفتگو کریں گے ہمارے ملک میں جس طرح آئین کی اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ میں چند ماہ سے ججز صاحبان سے اور اپنی اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں ان پہ سخت ایکشن لیا جائے، لیکن ہماری اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہمارے ملک میں جبری گرفتاریاں ہوئیں، کوئی رسپانس نہیں ہے۔ عوام پہ غداری کے مقدمے دائر ہوئے، کوئی بھی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ آج اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی نہ تو اتنی جرت ہے، نہ تو اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں۔ کروایا گیا ہے، کس نے کروایا ہے، کیوں کروایا ہے، ریزن بتائی گئی ہے۔ پہلی ریزن دہشت گردی۔ کیا 2018 کے الیکشن میں دہشت گردی نہیں تھی؟ یا جو پیچھے الیکشن جتنے بھی گزرے ان میں دہشت گردی نہیں تھی؟ دوسری ریزن بتائی گئی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کب ہمارے پاس پیسے ہوئے ہیں؟ ہمارے ملک کے خزانے میں کب پیسے ہوئے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ جو حکومت آتی تھی بھیک مانگ کے الیکشن کرواتی تھی، جو آتی تھی بھیک مانگ کے نظام چلاتی ہے۔ کس وقت انہوں نے اپنے پیسوں سے کہیں الیکشن کروائے ہیں؟ تو دونوں ریزن ان کی بے فضول اور بے معنی ہے۔ الیکشن ڈیلے ہونے کی وجہ بیسیکلی عوام کے فیصلے کو کسی بھی طرح دبانا ہے، کیونکہ اگر اس بار عوام کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ باغی ہو جائیں گے۔ باغی ہیں لیکن پریکٹیکل باغی ہو جائیں گے۔ عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، عوام خود مختار ہو جائے گی۔ انہوں نے عوام کو خود مختار ہونے نہیں دینا۔ کنہوں نے نہیں ہونے دینا؟ جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ عوام کا کوئی فیصلہ امپلیمنٹ ہو، کیونکہ اگر ایک بار ہوا تو وہ بار بار امپلیمنٹ ہوگا۔ تو یہ اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ عوام کے فیصلے کو کسی بھی طرح ڈیلے کیا جائے۔ آئین کو توڑا جا رہا ہے، کوئی بھی ادارہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کو توڑا ہے۔ الیکشن کمیشن کی کیا جرت کہ وہ ملک کا ایک آئین توڑے؟ اس کو پارلیمنٹیرین آئین توڑنے کو پارلیمنٹیرین ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ایز اے جمہوری پارٹی کہتے ہیں، ان کے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ عدلیہ خاموش ہے۔ جن ملکوں کے آئین نہیں امپلیمنٹ ہوتے وہ ملک باقی نہیں رہتے۔ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے لیے آئین کی بالادستی بہت ضروری ہے، اور وہ کرنی کس نے ہے؟ اعلیٰ عدلیہ نے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ ہی سو رہی ہے۔ ہمیں جس سے امید ہے کہ یہ ہمیں انصاف پرووائڈ کرے گی وہ خود ہی سوئی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں کیا انصاف پرووائڈ کرے گی؟ وہ خود انصاف کے کٹہرے میں خود انصاف مانگتی ہوئی کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس ملک میں یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں انصاف کہاں سے اور کب ملے گا۔ کبھی کسی ایک اینکر کو اٹھا لیا جائے گا، کبھی کسی دوسرے اینکر کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 75 سال میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ہمیں کیا دیا، 75 سال میں ہمارے اعلیٰ عدلیہ نے ہمیں کیا دیا، 75 سال سے ہمیں ہمارے جرنلسٹ لوگوں نے کیا دیا۔ ہمارے ملک میں جرنلسٹ لوگوں کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ آپ مبشر لقمان کی تو ویڈیو دیکھ لیں جو وہ ملک ریاض سے پلاٹ مانگ رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ نارمل عام ہے۔ خدیرہ فاروقی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس نے بچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کیا اور 40,000 روپے کا اس کی گھر والوں غریب لوگوں پہ الزام لگا کے وہ بچی کو اپنے پاس ساری زندگی کے لیے غلام رکھنا چاہ رہی تھی، اس خدیرہ فاروقی کا کیا معیار ہے؟ اس کا شہباز شریف کے ساتھ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ 24 نیوز ہے، وہ ایک وزیر داخلہ کا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے مالک کے خلاف بول سکتے ہیں؟ آپ کے حکمران اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ میڈیا ہی ان کا ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو غلط کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو غلط کہے گا تو وہ کسی کو گھر سے اٹھوا لیں گے، وہ غداری کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اس پہ غداری کا پرچہ ہوگا۔ ہمارے ملک میں غداری کا پرچہ اس ٹائم چوری کے پرچے سے زیادہ نارمل ہے۔ غداری کا پرچہ ہوتا ہے، بندہ عدالت میں جاتا ہے، بری ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ یا تو وہ غدار نہیں، یا جس نے اس پہ غداری کا پرچہ لایا وہ غدار ہے۔ آپ نے غداری کے پرچے کو اتنا نارمل کر دیا ہے کہ ہر بندہ ہی غداری کے پرچے میں ہر 2 دن بعد اندر جا رہا ہوتا ہے، 2 دن بعد باہر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں غدار کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ یا کسی کو جھوٹا غدار کہنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ اس ملک کے سب سے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، باقی وہ سارے کام کر رہا ہے۔ آج الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا جی ہم تو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ نے 75 سال سے اس ملک میں جھک مارا ہے، آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ عدلیہ ہے
وہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر پا رہی، پھر اس نے 75 سال سے ہمارے ملک میں جھک مارا ہے کہ وہ اپنی دیے ہوئے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی۔ جس الیکشن کمیشن میں لوگ تنخواہیں لیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے الیکشن کروانے ٹائم پہ، وہ الیکشن نہیں کروا سکتے، پھر جھک مارنے کے لیے ادارہ کھولا ہے۔ ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا، عوام پہ غداری کے پرچے نہیں دینے، غداروں پہ غداری کے پرچے دینے ہوں گے۔ پولیس ہمیشہ اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھے اور اپنے پاسٹ کو ضرور دیکھے۔ ابھی پولیس کی پشت پناہی ہو رہی ہے، پولیس پاورفل ہے، یہ آپ کی بیک سے ہٹ جائیں گے، پھر آپ کی ویلیو کیا رہے گی دوبارہ لوگوں کے نظر میں؟ یہ لوگوں کی نظر میں پولیس کو گراتے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو گراتے ہیں کہ ان کو فرنٹ لائن پہ رکھ کے لوگوں کی نظر میں ان کو گندا کرتے ہیں۔ اصل میں ان سے بھی زیادہ گندا بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ عوام اس پیچھے ہوئے بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان چکی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گا نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔